نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ چاند نظر آیا رمضان کا، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے شیاطین کو، شیطانوں کو زنجیروں میں جکیڑ دیا جائے، زنجیروں سے باندھ دیا جائے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے بھائی، نمازوں سے دور کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ شیطان ہے نا۔ اللہ کی عبادت سے دور کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ روزوں سے دور کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ بھائی عبادتیں کرنا کس کو پسند نہیں ہے؟ شیطان کو پسند نہیں ہے۔ نمازیں پڑھنا کس کو پسند نہیں ہے؟ شیطان کو پسند نہیں ہے۔ روزے رکھنا کس کو پسند نہیں ہے؟ شیطان کو پسند نہیں ہے۔ نیک کام کرنا کس کو پسند نہیں ہے؟ شیطان کو پسند نہیں ہے۔ شیطان کو یہ کام پسند نہیں ہے، شیطان ہی بند ہے، شیطان ہی بند ہے۔ ایک چھوٹا سا اگزامپل دے کے یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بھائی آپ کے 4 دوست ہیں، سمجھو 4 دوست ہیں۔ 4 دوستوں میں سے ایک دوست جو ہے نا بڑا نیک ہے، اور 4 دوست ایسے ہیں جو برے برے کام کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، روزے چھوڑتے ہیں۔ نہ صرف چھوڑتے ہیں بلکہ وہ 4 دوست یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ایک نیک آدمی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے پڑھتا ہے، اس کو بھی کھینچ کے ہم لے جائیں۔ کوشش کر رہا ہے۔ اگزامپل سمجھا رہا ہوں، اچھے سے سمجھیے۔ 4 دوست ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور نماز پڑھنے والے کو دور لے جانا چاہتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے، روزہ رکھنے والے کو دور لے جانا چاہتے ہیں، خود نیک کام نہیں کرتے، نیک کام کرنے والے کو دور لے جانا چاہتے ہیں، خود گناہ کرتے ہیں اور جو اچھے کام کرنے والا ہے اس کو بھی گناہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا نا۔ لیکن اب وہ 4 دوست کو ایک روم میں بند کر دو۔ وہ جو 4 دوست ہیں برے کام کی طرف لے جا رہے ہیں، نماز سے روک رہے ہیں، روزوں سے روک رہے ہیں، ہر چیز سے روک کے گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ 4 لوگوں کو ایک روم میں بند کر دو۔ اب وہ ایک آدمی نیک آدمی بچا نا، اب ہے کوئی اس کو بہکانے والا؟ نہیں ہے نا۔ اب ہے کوئی اس کو نمازوں سے دور لے جانے والا؟ ہے کوئی اس کو روزوں سے دور لے جانے والا؟ ہے کوئی نیک کاموں سے اس کو دور لے جانے والا؟ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ 4 لوگ بھی بند ہیں نا۔ جو نیک کاموں سے دور لے جا رہے تھے وہ 4 بھی بند ہیں، اب کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ ایک نیک ہے۔ وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تو غلطی کس کی ہے؟ وہ 4 کی ہے یا اس کی خود کی ہے؟ اس کی خود کی ہے۔ وہ 4 تو بند ہیں، اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ وہ 4 تو بند ہیں، اس کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ وہ 4 تو بند ہیں، اس کے بعد بھی نیک کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ اگزامپل آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ بالکل یہی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو رمضان کے مہینے میں بند کرتا ہے، اس کے بعد بھی ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو شیطان کون ہے؟ اس کے بعد بھی ہم روزے نہیں رکھیں گے، شیطان کون ہے؟ بھائی شیطان تو بند ہے۔ نبی فرماتے ہیں جیسے رمضان کا چاند دکھتا ہے اللہ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی ہم رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہیں، مطلب شیطان کی محنت کم تھی، ہمارا دل جو شیطان بن کے بیٹھا ہے نا، یہ شیطان سب سے بڑا ہے۔ یہ شیطان سب سے بڑا ہے۔ شیطان تو رمضان کے مہینے میں بند ہے، اس کے بعد بھی ہم تراویح کو نہیں آتے، وہ شیطان نہیں، یہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ شیطان تو بند ہے، روزے سے روکنے والا نہیں، لیکن یہ شیطان ہے جو روزوں سے دور لے کے جا رہا ہے۔ تو ہمیں رمضان کے مہینے میں پہلے اس شیطان کو مارنا ہے۔ وہ شیطان تو آلریڈی اللہ نے بند کر دیے ہیں، اب اس شیطان کو ہم مارنا ہے۔ کیسے؟ کہ اگر یہ دل بولے روزے نہیں رکھوں گا، گرمی زیادہ ہے، لیکن دل کو مار کے کہنا ہے گرمی اگرچہ ہو لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھوں گا۔
اگر یہ دل بولیں کہ نہیں روزے رکھوں گا تو کام نہیں کر سکوں گا، آپ کو یہ دل کو مارنا ہے کہ نہیں کام کم کر لوں گا لیکن اللہ کے رضا کے لیے روزے ضرور رکھوں گا۔ جب یہ چیزیں دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ دل نیک بن جاتا ہے۔ جب نیک بن جاتا ہے پورا مہینہ یہ دل کیا ہو گیا؟ آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھ لی، پورے دل کو آپ نے کنٹرول میں رکھ لیا نا۔ یہ بول رہا تھا نماز نہیں پڑھنا لیکن آپ رمضان میں آ رہے تھے، شیطان تو بند ہے، آپ نماز کے لیے آ رہے تھے۔ یہ دل بول رہا تھا تراویح میں نہیں جانا، 20 رکعت تراویح اتنے لمبے کہاں سے پڑھیں گے، لیکن آپ نے دل کو مار دیا اور نمازوں کے لیے آ گئے، تراویح کے لیے آ گئے۔ روزے نہیں رکھنے کے لیے دل کہہ رہا تھا، آپ نے دل کو مار دیا، روزے رکھ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ ایک مہینہ دل کنٹرول میں آ گیا تو پھر اس کے بعد اب وہ سال سے لے کر کے اگلے سال تک کے نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ دل کنٹرول میں ہے۔ اب شیطان بھی نہیں بہکا سکتا ہے نا۔ یہ دیکھو، کوئی بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم سیکھتے ہیں، جب تک کہ پریکٹس نہیں ہوگی وہ کام نہیں کر سکتے۔ بھئی اگر کوئی آدمی صرف بیٹھ کے یہ بولے کہ نہیں کرکٹ کھیلنے والے کے لیے بیٹ اس طرح ہلانا چاہیے، بیٹ اس طرح کھیلنا چاہیے، بیٹ اس طرح کھیلنا چاہیے، تو اگر بولنے والا صرف بولتا رہے گا، بولنے والے کو وہ نہیں آئے گا جب تک کہ وہ میدان میں اتر کے پریکٹس نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی کمپیوٹر والا ہے، کمپیوٹر کی نالج بہت اچھی ہے، اس کو یہ بٹن میں یہ ہے، یہ بٹن میں یہ ہے، یہ بٹن میں یہ ہے، کمپیوٹر میں یہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، سارا معلوم ہے، لیکن اسے چلانے نہیں آتا، بتاؤ کوئی فائدہ ہے؟ پریکٹس ضروری ہے۔ تو اللہ نے روزوں کو ہم پر فرض کیا، شیطان کو بند کیا، اس دل کی پریکٹس کرو کنٹرول میں کرنے کی۔ جب یہ پریکٹس تمہاری پورے رمضان میں ہوگی، رمضان کے بعد جب شیطان نمازوں کے لیے آنے کے لیے سلائے گا تو یہ دل کہے گا نہیں ایک مہینہ پریکٹس کیا ہوں، اب میں خود بخود اٹھوں گا، نمازیں پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ مہینہ رمضان کا پریکٹس کے لیے ہے، دل کو کیسے کنٹرول کریں اور نمازوں کے لیے کیسے حاضر ہوں۔ تو نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔